السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج آپ لوگ یہاں جمع ہیں اپنا اجتماع منعقد کرنے کے سلسلے میں، جس کا آج آخری دن ہے۔ ان اجتماعوں کا انعقاد اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ تاکہ احمدی عورتوں اور بچیوں کو دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مل بیٹھ کر یہاں تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی تقاریر اور ہدایات سن کر اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع ملے۔ بچیوں اور بڑی عمر کی لڑکیوں کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی علمی صلاحیتوں کو مختلف علمی پروگراموں میں حصہ لے کر مزید نکھارنے کا موقع ملے، ایک خاص ماحول میسر ہو جس میں اپنی اصلاح کے مزید بہتر راستوں کی نشاندہی کریں اور ان کے بارے میں سوچیں۔ تو جس قوم کی بچیاں، لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، عورتیں اس سوچ کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں جہاں وہ اپنے آپ کو خالص دینی اور روحانی ماحول میں رہ کر پروگراموں میں حصہ لینا چاہتی ہوں، اپنا وقت گزارنا چاہتی ہوں اور گزار رہی ہوں، اس قوم کی نہ تو نسلیں برباد ہوتی ہیں، نہ ان پر کبھی زوال آتا ہے۔ بس آج خالصتاً اللہ کی خاطر اگر ان نیک مقاصد کے لیے کوئی عورت جمع ہوتی ہے تو وہ احمدی عورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اس مقام کو یاد رکھیں۔ جو علمی اور روحانی معاہدہ یہاں آپ نے حاصل کیا ہے اور کر رہی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اسی میں آپ کی بقا ہے، اسی میں آپ کی نسلوں کی بقا ہے، اسی میں آپ کے خاندانوں کی عزت اور ان کی بقا ہے۔ انسان کو کبھی خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنی فکر رہے، صرف اپنی ضروریات کا خیال رکھتا رہے، صرف اپنے جذبات کا خیال رکھے،
بلکہ دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کی ضروریات کی خاطر قربانی کی سوچ ہونی چاہیے، دوسروں کے جذبات کا خیال بھی رہنا چاہیے، صرف اپنی عزت کا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اپنے خاندان اور جماعت کی عزت کا خیال بھی ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ میرا ایک بصیر خدا ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایک علیم و خبیر خدا ہے جس کی نظر کی گہرائی میرے پاتال تک کا بھی علم رکھتی ہے، میرے اندر تک گئی ہوئی ہے، میری ہر بات کی اس کو خبر ہے، اس لیے اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور جب اس کی ہر بات پر نظر ہے، اس کو ہر بات کا علم ہے، اس کو میرے اندر و باہر کے پل پل کی خبر ہے، تو پھر جب میں یہ اعلان کرتی ہوں جب میں ایک احمدی مسلمان عورت ہوں، تو مجھے ہمیشہ آپ کو یہ خیال رہے کہ پھر مجھے ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اگر کبھی ہم ان باتوں کو کسی وجہ سے بھول گئے ہیں تو جب بھی یاد کروائی جائیں تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی طرح ان سے ایسا معاملہ کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی وہ لوگ کہ جب ان کے رب کی آیات انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان سے بہروں اور اندھوں کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو یقیناً احمدی عورت جس کے دل میں نیکی کا بیج ہے، جس نے اسے ابھی تک احمدیت پر قائم رکھا ہوا ہے، جو وفاؤں کی پتلی ہے، جو دین کی خاطر قربانی کا فہم رکھتی ہے، جو خلافت احمدیہ سے عشق و محبت کا تعلق رکھتی ہے، جو دین کی اسے جب نصیحت کی جائے تو اندھوں اور بہروں کا سلوک کی طرح سلوک نہیں کرتی جیسے، اور اگر حقیقی احمدی ہے تو یہی ایک احمدی سے امید کی جاتی ہے کہ اسے ہر نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اندھوں اور بہروں کی طرح کا سلوک اس سے ہو۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک حقیقی احمدی کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور یہی ایک مومن کی نشانی اور ایک مومن کی شان ہے۔ آپ عہد کرتی ہیں، ہمیشہ اس عہد کو اپنے سامنے رکھیں۔ دیکھیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے عہد بیعت لیا تو اس میں مردوں کے عہد بیعت سے زائد باتیں رکھیں۔ جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، جس میں شرک سے بچنے کی طرف توجہ ہے، برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی طرف توجہ ہے، اور پھر فرمایا ولا یاسینہ کا فی معروف، کہ نیک باتوں میں تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی نہیں کر رہا کہ زبردستی یہ ہے لو ہر ایک سے۔ ہاں اگر مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں تو پھر ان شرائط کی پابندی کرنی بھی ضروری ہے جو اسلام میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے. بس یہ جو بعض دماغوں میں خیال آ جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. یہ ساؤنڈ سسٹم ٹھیک ہے؟ ایکو تو نہیں آخر تک جاری؟ آخر ٹھیک ہے؟ اچھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دماغوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، خاص طور پہ اس ماحول میں آ کے اور آج کل کے معاشرے میں ہر جگہ ہی. تو یاد رکھیں کہ آزاد ہیں ایک حد تک، لیکن جہاں آپ کے دین کے شریعت کے احکامات کا تعلق ہے وہاں آزاد نہیں ہیں. اگر جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو ان شرائط کی بہرحال پابند ہیں جو ایک احمدی کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ابتدا میں جب ان عورتوں نے بیعت کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ معاشرہ بالکل آزاد تھا، کوئی قانون نہیں تھا اس وقت میں. آج کی برائیوں سے زیادہ برائیاں ان میں موجود تھیں. تعلیم کی کمی تھی، چند ایک پڑھے لکھے تھے وہ بھی معمولی سا. خدا کے وجود کا کوئی تصور نہ تھا، صرف بتوں کو جانتی تھیں. وہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ علیم و خبیر اور بصیر خدا کیا ہے. لیکن جب بیعت کی تو اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر لیا. جہالت کے اندھیروں سے نکل کر جب اسلام کی روشنی حاصل کی تو علم کی روشنی پھیلانے کا منبع ایک عورت بن گئی. پردے وغیرہ کی تمام رعایت کے ساتھ بڑوں کو دین کے مسائل سکھائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا کہ دین کا آدھا علم اگر حاصل کرنا ہے تو عائشہ سے حاصل کرو. میدان جنگ میں اگر مثال قائم کی تو اپنے پردے کے وہ اپنے تقدس کو قائم رکھتے ہوئے اکیلی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومیوں کی فوج سے اپنے قیدی بھائی کو آزاد کروا کے لے آئی. اور تاریخ میں اس عورت کا ذکر حضرت خولہ کے نام سے آتا ہے. پھر مدینے پر جب کفار کا حملہ ہوا تو مرد اگر خندق کھود کر شہر کی اس طرف حفاظت کر رہے تھے تو گھروں کی حفاظت عورتوں نے اپنے ذمہ لے لی. اور جب یہودیوں نے جاسوسی کرنے کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ پتہ کرو تاکہ ہم اس طرف سے حملہ کریں اور مدینے پہ قبضہ کر لیں، تو وہ مرد تو مقابلے پہ نہ آیا ان کے اس جاسوس کے، لیکن عورت نے اس کو زخمی کر کے مار کے اس کو باندھ دیا اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. جنگ احد میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو اس وقت عورتیں ہی تھیں جنہوں نے دین کی غیرت میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک مثالی کردار ادا کیا اور وفاؤں کی ایک مثال قائم کر دی. بس یہ طاقت، یہ جرأت، یہ وفا، یہ علم ان میں اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی وجہ سے آیا تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بے نفس ہو کر اپنے دین کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کریں گی، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ پیدا کریں گی، تو آپ میں دین کی غیرت بھی پیدا ہوگی اور وفا بھی پیدا ہوگی. یہ چھوٹے بچے جو بالکل ہیں ان کو پیچھے لے جائیں یا باہر کی طرف لے جائیں، دروازہ سے کھول دیں اس طرف سے تاکہ شور نہ ہو، اور ہر قسم کے کمپلیکس سے بھی آزاد ہو جائیں گی آپ. ورنہ اس دنیا کی رنگینیوں میں دنیا داروں کی طرح ڈوب کر غائب ہو جائیں گی. بس
جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورت نے اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کیا کہ حقیقی مسلمات بنی، مومنات بنی، قانتات بنی، تائبات بنی، عابدات بنی، آپ نے بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر اسلام کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ اگر یہ لاگو نہ کیا تو پھر آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اگر آپ نے اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا نہ کی اور معاشرے کی برائیوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو مومنات نہیں کہلا سکتی۔ اگر فرما برداری کے اعلیٰ معیار قائم نہ کیے تو قانتات نہیں کہلا سکتی۔ اگر توبہ اور عبادتوں کی طرف ہر وقت توجہ نہ رکھی تو تائبات اور عابدات نہیں کہلا سکتی۔ بس اپنے جائزے لیں کہ دعوے کیا ہیں اور عمل کیا ہیں، اپنے آپ کو خود اسیس کریں، اپنے خود جائزے لیں، ہمیشہ اس مقصد کو سامنے رکھیں جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا آپ کا مطمع نظر ہو۔ اپنے لیے بڑے بڑے ٹارگٹس بنائیں، گول بنائیں جن کو حاصل کرنا ہے، اعلیٰ مقاصد کی نشاندہی کریں جن کی طرف بڑھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے ٹارگٹس بڑے ہوں گے تو آپ پھر حقیقی کوشش کریں گے ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ لڑکیاں بھی اپنے جائزے لیں اور مائیں بھی اپنے جائزے لیں، اس سے آپ اپنی بھی اصلاح کر سکتی ہیں اور اپنی نسل کی بھی اصلاح کر سکتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی اچھے رنگ میں کر سکتی ہیں۔ آج معاشرے میں اسلام کے خلاف ہر طرف حملے ہو رہے ہیں۔ آج اس کے دفاع کے لیے ہر احمدی بچی، ہر احمدی لڑکی اور ہر احمدی عورت کو اسی طرح میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے جس طرح پہلے زمانے کی عورت آئی یا قرون اولیٰ کی عورت آئی تھی، ورنہ آپ پھر پوچھی جائیں گی کہ تمہارے سپرد کام کیا تھا اور تم نے کیا کیا، تمہارے دعوے کیا تھے، تمہارے عمل کیا تھے۔ آج عورت کے حوالے سے جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، وہ بڑا ایشو آج کل اٹھا ہوا ہے، حجاب یا اسکارف یا پردے یا برقعے کا مسئلہ ہے۔ مرد لاکھ اس کی وضاحتیں پیش کریں، جتنی مرضی اس کی توجیہیں پیش کریں کہ پردہ اسلام میں کیوں کیا جاتا ہے، جتنی مرضی اس کی جسٹیفیکیشن پیش کریں، اس کا صحیح جواب اگر کوئی دے سکتی ہے تو وہ ایک باعمل اور نیک احمدی عورت دے سکتی ہے۔ بس بجائے کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کے، جرأت مند مسلمان احمدی عورت کی طرح اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے عمل سے اور دلائل سے اس بات کو پہنچائیں کہ یہ قرآنی حکم ہماری عزتوں کے لیے ہے، ہمارا شرف بحال کرنے کے لیے ہے، بس یہ کوئی قید نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال حالت بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف تو یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جبر ہے، اس میں سختی ہے، اور دوسری طرف خود بھی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عورت اسکارف لینا چاہتی ہے، حجاب لینا چاہتی ہے، تو ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ اکثریت مسلمان عورتوں کی آج کل، کیونکہ عمل تو رہا نہیں، جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کی اکثریت پردہ نہیں کرتی، تو اسلام انہیں کوئی سزا نہیں دیتا، کوئی قانون انہیں سزا نہیں دے رہا۔ لیکن جو دین کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے پردہ کرتی ہے، اس پر کسی دوسرے مذہب والے کا کیا حق ہے کہ سخت قانون بنانا چاہیے تاکہ وہ پردہ نہ کرے، اسکارف نہ لے، سر نہ ڈھانپے۔ کل کو کہہ دیں گے
کہ یہ تمہارا لباس ٹھیک نہیں ہے، شلوار نہیں پہنی، فراکیں پہنو یا جین پہنو یا میکسی یا کوئی ایسی چیز پہنو، ہمیں اعتراض ہے. پھر اس پہ بھی اعتراض ہوئے گا، پھر کہہ دیں گے چھوٹی فراکیں پہنو، اس طرح کی پہنو، پھر منی اسکرٹ پہنو، پھر ننگے ہو جاؤ. تو یہ تو ان لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا کسی عورت کی عزت سے کھیلنے کا. یہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے جواب دینے ہیں یہ کہ تم کسی کے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے کون. یہ لوگ ان سے پوچھیں کہ یہ بھی تو آزادی طلب کرنے والی بات ہے. کسی کا لباس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ کیوں اس کے آزادی، لباس پہننے کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی حکومتیں ہیں، آج کل ان کی دنیا میں سکہ چلتا ہے، اس لیے ناجائز اور احمقانہ باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عقل کی بات کی ہے. تو احمدی عورت نے اپنی عزت بھی قائم کرنی ہے اور ہر ایسے اعتراض کا جواب بھی دینا ہے. اس کے لیے تیار ہو جائیں. بعض عورتیں احمدی کہلا کر بھی پتہ نہیں کیوں کس کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں. کسی نے بتایا کہ ایک عورت نے کہا کہ میری بیٹی اگر اسکارف نہیں پہنتی یا جین اور دوسرا لباس پہنتی ہے تو اسے کچھ نہ کہو، وہ بڑی ڈیسنٹ ہے. ڈیسنٹ کیوں ہے؟ کہ اس کی لڑکوں سے دوستی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اپنا بھلا اچھا بھلا برا چاہتی ہے. تو یہ تو بچوں کی تربیت خراب کرنے والی بات ہے. آج اگر دوستی نہیں ہے تو کل کو دوستی ہو بھی سکتی ہے. آج اگر کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے تو اسی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی برائی میں مبتلا ہو بھی سکتی ہے. تو اگر وہ آزاد ہے، اپنا اچھا بھلا جانتی ہے اور اس بات پر آزاد ہے کہ اسلامی حکم یا قرآنی حکم پہ پردے پہ عمل نہ کرے، تو پھر جماعت بھی آزاد ہے، نظام جماعت بھی آزاد ہے. خلیفہ وقت سب سے زیادہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر جماعت سے باہر کر دے جنہوں نے قرآن کریم کے بنیادی حکم کی تعمیل نہیں کرنی. ایک دنیاوی کلب بھی اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو اس کے بھی کوئی ممبرشپ کے قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں. اگر ان کو پورا نہ کریں تو ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے. تو دین کا معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے. خدا کے ساتھ ایک بانڈ ہے، ایک عہد بیعت ہے. اگر اس کی واضح تعلیم کے خلاف عمل کریں گے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے سے انکار کریں گے تو پھر اگر آپ کی لڑکی کو یا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ پردہ نہ کرے تو مجھے بھی پھر یہ حق حاصل ہے، اسی حق کی وجہ سے جو آپ کو حاصل ہے، کہ پھر ایسے نافرمانوں کو جماعت سے نکال کے باہر کر دوں. میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے یہ کروں گا، اس لیے کسی کو پھر شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں میں انتظامیہ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے اسٹیپ میں یہ جائزہ لیں کہ کوئی لڑکی، کوئی عورت ایسی عہدیدار نہ ہو جو پردہ نہ کرتی ہو. اور اگر باپرد کام کرنے والی نہیں ملتی تو اس مجلس کو، جس مجلس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو باپرد ہو کام کرنے والی، کسی ساتھ کی مجلس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، یا کم علم رکھنے والی چاہے کوئی باپرد ہو تو اس کو سپرد کام کر دیں. اگر کوئی بھی نہیں ملتا جو اسلامی حکم کے اپنے سر اور بال اور زینت کو ڈھانپوں پر عمل کر رہی ہو اس مجلس میں، اور قریب مجلس بھی نہ ہو، تو پھر اس ایسی مجلس کو ہی بند کر دیں. اول تو ایسی خوفناک شکل یہ جو میں انتہائی صورت پیش کی ہے
کہیں نہیں ہوگی، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فضل سے جماعت میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والی بے شمار خواتین ہیں۔ اگر بڑی عمر کی عورتوں میں سے نہیں تو نوجوان بچیوں میں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی ہیں جو منافقت سے پاک ہیں، جو کسی قسم کی منافقت نہیں کرتی۔ بعض اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے ہوئی ہیں ایسی، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو اپنے بڑوں سے زیادہ نیکیوں پر قائم ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ حجاب لیں، حیا رکھیں۔ ایک MTA کے لیے پروگرام انہوں نے بنایا ہے، اس کو میں ابھی تک آیا نہیں لیکن اس کی ریکارڈنگ میں دیکھ رہا تھا۔ اس میں ہماری ایک بچی نے جو ٹیچر بھی ہے یہ کہا کہ جب اسکول میں جاب کا مسئلہ آیا کہ میں سر ڈھانکوں گی اسکول میں بھی، کیونکہ بچوں کو میں یہ نہیں سکھانا چاہتی کہ میں نے منافقانہ رویہ یا دورہ معیار رکھا ہوا ہے کہ باہر مجھے اسکارف لے کر اگر دیکھنے لگے بچے تو کہیں گے اسکول میں کیوں نہیں لیتی، سر کیوں نہیں ڈھانکتی اسکول میں۔ تو بہرحال پردہ ایک اسلامی حکم ہے۔ وہاں ایک یہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ چھوٹے بچوں کو پرائمری اسکول میں پڑھانے والے بچوں کو ایک ٹیچر ہماری نہیں سر ڈھانکتی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، جہاں چھوٹے بچے ہوں عورتیں ہوں بے شک میں ڈھانکیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اسکول میں بڑے بچے ہوں جو اس بچی نے کہا کہ میں سر ڈھانکوں گی اسکول میں بھی۔ تو بہرحال پردہ ایک اسلامی حکم بھی ہے اور ایک اہم بھی عورت اور نوجوان لڑکی کی شان بھی ہے اور اس کا تقدس بھی ہے۔ ایک احمدی عورت کا تقدس بھی اسی سے قائم ہے، اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسکارف کے ساتھ نچلا لباس جو ہے وہ بھی ڈھیلا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زینت نظر نہ آئے۔ بعض لڑکیاں غیر الجماعت نظر آ جاتی ہیں جو اسکارف تو انہوں نے لیا ہوتا ہے شاید اس ریئیکشن میں کہ ہمیں کیوں اسکارف لینے سے روکا جا رہا ہے، لیکن ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ ٹائٹ جین اور بلاؤز پہنے ہوتے ہیں، تو اس کا تو پردے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو منافقت ہے۔ پردہ ایسا ہو جو پردہ بھی ہو اور آپ کا وقار بھی ہو۔ پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک عہدیدار نے عورت نے دوسری کو کہا کہ ہمیں پردے میں کچھ ریلیکس ہونا چاہیے، اب حالات کی وجہ سے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ریلیکس ہو جائیں، تو جیسا پہلے میں نے کہا ہے پھر وہ اپنا حق استعمال کریں اور میں اپنا حق استعمال کروں گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے حق لیتی رہیں اور میرا حق کہیں کہ تم نہ استعمال کرو۔ میں نے تو بہرحال اس حکم کی پابندی کروانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، نہیں تو دروازہ کھلا ہے، جیسا کہ میں نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کمپلیکس کس وجہ سے ہے، کیسا ہے، کیوں ہے۔ یہاں کی لوکل برٹش عورتیں بھی ہیں، یورپ میں اور جگہ بھی احمدی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں جماعت میں داخل ہو رہی ہیں، انہوں نے تو اسکارف پہننا شروع کر دیا ہے، اپنے سر ڈھانکنے شروع کر دیے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے بعض ایسی ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے یہاں کی ایک انگریز لڑکی جو احمدی ہوئی ہے چند دن پہلے ملی ہے، اس کو تو کوئی اسکارف کی یا حجاب کی عادت نہیں تھی، لیکن بڑا اچھا حجاب لیا ہوا تھا اس نے۔ یہ لوگ تو اس خوبصورت تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اسے قبول کر رہے ہیں، اور ہماری بعض خواتین احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اس کے سوائے انا للہ کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو
کہ اس طرح سختی سے جماعت کم ہوگی، جماعت سے لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں کہ جماعت کم نہیں ہوگی۔ ایسی تمام عورتیں بھی اگر چھوڑ دیں تو اللہ میاں کا وعدہ ہے اور اس کے مطابق وہ نئی قومیں عطا فرمائے گا۔ یہاں کے برٹش لوگوں میں سے بھی جو عورتیں احمدی ہوئی ہیں بڑی مخلص ہیں، اور آئندہ بھی ان لوگوں میں سے ہی آپ دیکھیں گی کہ قطرات محبت ٹپکیں گے، جو اسلام اور اسلام کی تعلیم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، کل ہی مجھے ملی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں میرے سامنے، جو خود احمدی ہوئی ہیں اور احمدیت پھر ترقی کرتی چلی گئی ہیں۔ یہاں آپ کے صدر صاحب ہیں، یہ بھی تو پاکستانی تو نہیں، جرمن ہیں، پردہ کرتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، ان کو تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، وہ خاتون جو شاید عہدے دار بھی ہے، وہ پردے میں ریلیکس ہونا چاہتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ اعتراض مجھ پر کرنا چاہتی ہیں کہ سختی کرتا ہوں میں پردے کے معاملے میں۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں گول مول باتیں جو کرتے ہیں، یہ بھی منافقانہ حرکت ہے۔ بس اپنے آپ کو سنبھالیں، اور ان نئی احمدیوں سے میں کہتا ہوں جو ان قوموں میں سے آ رہی ہیں کہ اگر یہ پیدائشی احمدی اپنے پر اسلامی تعلیم لاگو نہیں کرنا چاہتی تو ان کو نہ دیکھیں، آپ آگے بڑھیں اور ان لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ اور آگے بڑھ کر اسلام اور احمدیت کے حسن اور خوبیوں کو اس ماحول میں پھیلائیں۔ پردہ اور حیا جو ہے تو ہر زمانے میں اور ہر مذہب کی تعلیم رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی قرآن کریم میں جن دو عورتوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک طرف کھڑی تھی، پانی نہیں پلا رہی تھی اپنے جانوروں کو، تو وہ پردہ اور حیا کی وجہ سے کھڑی تھی کہ مرد جب فارغ ہو جائیں گے تب ہم جائیں گے آگے۔ بس حیا کو ایمان کا حصہ سمجھیں، اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ عیسائی عورتیں شروع زمانے میں پردہ کرتی تھیں، اپنے لباس ڈھانکے ہوئے پہنتی تھیں۔ بائبل میں کئی جگہ درج ہے یہ تعلیم پردے کی۔ اگر آج عیسائی پردہ نہیں کر رہے، جن کو دیکھ کر آپ متاثر ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے دین کو بھول رہے ہیں۔ اگر اپنے دین کو یاد رکھیں تو اس پر عمل کریں۔ بے شمار برائیاں جو ان لوگوں میں راہ پا گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں ان میں۔ یہاں میں چند حوالے آپ کی تسلی کے لیے جن لوگوں کو کمپلیکس ہے ان کو بائبل سے میں پیش کر دیتا ہوں، شاید پہلے بھی آپ نے سنے ہوں، کہ دیکھیں پھر۔ ایک حوالہ ہے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس کا شاید ٹرانسلیشن میں والے کو دقت پیش آئے، اس لیے میں اصل انگلش پہ ورژن پڑھ دیتا ہوں۔ A woman must not wear men's clothing, nor a man wear women's clothing. For the Lord your God detests anyone who does this. Deuteronomy 22:5. پھر بائبل میں لکھا ہے، حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے مستودہ ہوگی۔ اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے کہ فیور از ڈیسیٹفل اینڈ بیوٹی از وین،
But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Proverbs 31:30. پھر ایک جگہ لکھا ہے اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess to worship God. Timothy 2:9-10. پھر ایک ہے جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے، البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ تو اسلام پر تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ضمنی بات بھی آ گئی کہ عورت کو مرد سے سپیریئر تو یہ لوگ سمجھتے ہیں، نہ مرد کو عورت سے، اور کہ عورت مرد کا اپنا ایک مقام ہے، عورت کا نہیں مقام ہے۔ تو بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی، اس وقت یہ بحث نہیں ہو سکتی۔ اس کی انگلش ورژن یہ ہے کہ اینی مین who prays or prophesies with something on his head disgraces his head, but any woman who prays or prophesies with her head unveiled disgraces her head. It is one and the same thing as having her head shaved. For if a woman will not veil herself, then she should cut off her hair. But if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or to be shaved, she should wear a veil. For a man ought not to have his head veiled, since he is the image and reflection of God, but woman is the reflection of man. Corinthians 11:4-7. تو یہ سب دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے، مزید مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ تو اپنی تعلیم پر عمل کرنے والی ہیں، جو اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے اور جو زندہ خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے والی ہے، جبکہ یہ مغربی معاشرہ مذہبی دیوالیہ ہو چکا ہے، اپنے دین کی ہدایات کو بھلا بیٹھا ہے۔ بس ان کو کہیں کہ ہمارے خلاف باتیں کرنے کے بجائے، مضمون لکھنے کے بجائے، قانون بنانے کے بجائے، بیان دینے کے بجائے اپنی فکر کرو، ہمارے سر ننگے کرنے کے بجائے جو ہم اپنی خوشی سے ڈھانکتی ہیں، اپنی تعلیم کے مطابق اپنی عورتوں کے سر ڈھانکو۔ بس دوبارہ میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہنے کے کہ پردہ میں نرمی کرو، یا مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہنے کے کہ پردہ کے معاملے میں سختی کرتا ہے، اپنے احساس کمتری کو ختم کریں، جن میں بھی یہ ہے احساس کمتری، اور اس تعلیم پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو برائیوں سے بچنے کے لیے تلقین کی ہے۔ مرد کو عورت سے پہلے اس بات کی تلقین کی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نظریں نیچی رکھو، پھر عورت کو حکم دیا ہے کہ نظریں نیچی رکھو، اور مرد میں عورت کی نسبت کیونکہ زیادہ بے باکی ہوتی ہے، اس لیے عورت کو حکم دیا کہ گو کہ نظر نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا دونوں کو حکم ہے۔ تاہم مرد کی فطرت کی وجہ سے تو
تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی زینت کو ڈھانکو تاکہ مرد کی بے محابہ اٹھی ہوئی نظروں سے بچ سکو۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے خلفاء جو ہیں پردہ کے بارے میں انہوں نے اتنی سختی نہیں کی تھی، تو اس چند حوالے میں وہ بھی آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ بات ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا بیان بھی ہے اس بارے میں، فرماتے ہیں شرعی پردہ جو قرآن شریف سے ثابت ہے یہ ہے کہ عورت کے بال، گردن اور چہرہ کانوں کے آگے تک ڈھکا ہوا ہو۔ اس حکم کی تعمیل میں مختلف ممالک میں اپنے حالات اور لباس کے مطابق پردہ کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے جوڑ کے اوپر یہاں سے سارا حصہ پردہ میں شامل ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا بیان بڑا سخت ہے، یہ بھی سن لیں غور سے۔ میں ایسی ناروے میں لجنہ سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا، ناروے میں، یورپ میں۔ میں ایسی خواتین سے جو یہاں پردہ کو ضروری نہیں سمجھتی پوچھتا ہوں کہ انہوں نے پردے کو ترک کر کے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ آج بعض یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں پردہ نہ کرنے کی اجازت دی جائے، پھر کہیں گی ننگ دھڑنگ سمندر میں نہانے اور ریت پر لیٹنے کی اجازت دی جائے، پھر کہیں گی شادی سے پہلے بچہ جننے کی اجازت دی جائے۔ میں کہوں گا پھر تم دوزخ میں جانے کے لیے بھی تیار رہنا۔ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں قبل اس کے کہ خدا کا قہر نازل ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ دنیا میں اکثر جگہ پردہ اس طرح غائب ہو رہا ہے کہ گویا اس کا وجود ہی کوئی نہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انتہائی خوفناک ہلاکتیں سامنے کھڑی قوم کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہیں، ان ہلاکتوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی بے عملی اور غفلتوں کے نتیجے میں اپنی نئی نسلوں کو ایک معاشرتی جہنم میں جھونک رہے ہیں اور کوئی نہیں جو ان کی پرواہ کرے۔ یہ صورتحال ساری دنیا میں اتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اگر احمدیوں نے فوری طور پر اسلام کے دفاع کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں نہ لیا تو معاملہ حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسی خواتین ہیں جن کو باہر تو نکلنا پڑتا ہے لیکن وہ سنگھار پٹار کر کے نکلتی ہیں۔ اب کام کا سنگھار پٹار سے کیا تعلق ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں جہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں اپنی سہیلیوں کے سامنے برقع پہن کر جائیں گی تو وہ کہیں گی کہ یہ اگلے وقتوں کی ہیں، پگلی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں، یہ کوئی برقعوں کا زمانہ ہے، اور یہی مردوں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ حالانکہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ عزت نفس اور دوسروں کا کسی کی عزت کرنا انسان کے اپنے کردار سے پیدا ہوتا ہے، اور
دنیا کی عزت میں لباس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر کوئی آدمی صاحب کردار ہو تو اس کی عزت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عزت سب سے پہلے اپنے نفس میں پیدا ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ لندن کا خطبہ ہے یا تقریر ہے لجنہ کی، یہاں نشو و نما پانے والی بچیاں اپنے سر کے بالوں کے بارے میں ایک ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بالوں کو ڈھانک دینا ایک دقیانوسی بات ہے، بڑی بیکورڈنس ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نیم دلی سے قدم اٹھاتی ہیں، نہ کہ بشاشت قلبی سے۔ وہ دراصل یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اے خدا، تو ہمیں اسی طور سے قبول فرما لے کہ ہم دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہیں، مگر اس طور سے جس طرح سے یہودی اپنے سر کی پشت پر ایک چھوٹی سی چپنی نما ٹوپی پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ بس تو اپنی طرف اٹھا ہوا یہ ادھورا قدم بھی قبول فرما لے، لیکن اگر آپ سب کچھ خدا کی خاطر کرتی ہیں تو پھر یہ بالکل نامناسب ہے۔ یاد رکھیں کہ عورتوں کے خد و خال کا سب سے دلکش حصہ ان کے بال ہوتے ہیں، بالخصوص جب کہ وہ سامنے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں۔ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو دوپٹہ اپنے سر پر کھینچتی ہیں تو ایسے طریق سے کہ جس سے ان کے بال سامنے کی طرف جھکائیں۔ پھر فرمایا آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں خدا تعالیٰ کی زیادہ پرواہ کرتی ہوں یا انسانوں کی؟ تو یہ تھے مختلف خلفاء کے اور حدیثوں کے بیان۔ یہ جو بعض لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ فلاں خلیفہ نے تو ایسا نہیں کہا تھا اور فلاں خلیفہ کہہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ بغیر علم کے خلفاء پر بدظنی کر رہی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی حکم پر عمل نہیں کروانا چاہتے تھے۔ جتنے پہلے خلفاء گزرے ہیں سب کا بیان میں نے پڑھ دیا تاکہ آپ لوگوں کی جس کے ذہن میں یہ غلط فہمی یا خناس تھا کسی ایک کے بھی ذہن میں وہ دور ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض حالات میں کوئی خلیفہ کسی بات پر زیادہ زور دیتا ہے اور کوئی کسی بات پر، اس لیے یہ کہنا کہ پہلے خلیفہ نے اس بارے میں یہ بات کی تھی تم بھی اس بارے میں اسی طرح کرو، تو یہ خلافت کو پابند کرنے والی بات ہے اور اس کی بے ادبی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے بیعت صرف معاشرے کے دباؤ، ماں باپ کے دباؤ، خاوند کے دباؤ یا بچوں کے دباؤ کی وجہ سے کی ہے، دل سے نہیں کی۔ اگر دل سے بیعت کی ہو تو تمام معروف فیصلوں پر عمل کرنے کا جو عہد آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہو، اور کبھی ایسی بات نہ نکلے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا اور یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ میں پھر واضح کر دوں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے منسلک رہنا ہے، وہ چند ایک لوگ میرے زیادہ مخاطب ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، سارے نہیں، تو قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کی پابندی کرنی ہوگی۔ پھر جیسا کہ خلیفہ رابع نے فرمایا تھا، دو عملی نہیں چلے گی، یا خدا سے ڈریں یا بندے سے ڈریں۔ بس آج ہر احمدی عورت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے لوگوں سے ڈرنے کے، آج اس معاشرے میں جبکہ اسلام کے خلاف نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، طوفان بدتمیزی پیدا کرنے کے لیے فضا ہموار کی جا رہی ہے، اعلان کر کر کے ہر ایک کو بتائیں کہ تم چاہے جتنا مرضی پابندیاں لگا لو، ہمارے دلوں سے، ہمارے چہروں سے، ہمارے عملوں سے اس خوبصورت تعلیم کو نہیں چھین سکتے۔ اور اگر تم لوگ مذہب سے دور جا رہے ہو، دور ہٹ رہے ہو، تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہو، تو ہم تمہارے ساتھ اس جہنم میں گرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انسانیت کو اپنے برے کرتوتوں اور عملوں کے بھیانک انجام سے بچائے۔ آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر
اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اسی میں تمہارے دلوں کا سکون اور تمہاری نسلوں کی بقا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر باغیرت احمدی عورت جس کے دل میں ہلکا سا بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں کوئی شائبہ کبھی پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے دل سے نوچ کر باہر پھینک دے گی اور حقیقی مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات اور عابدات میں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ اللہ حافظ و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے اپنے شہروں میں لے کر جائے، گھروں میں لے کر جائے۔